بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ دعا میں یہ چیزیں کرنا تو مستحب ہیں، اچھی ہیں، اور اس سے دعا کے قبول ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منع ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ واضح طور پہ منع نہیں ہیں تو ویسا کرنا مکروہ، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سے ہماری دعا کی خوبصورتی اور دعا کے قبولیت کے چانسز کم ہوتے ہیں، خوبصورتی میں کمی آتی ہے۔ تو منحیات میں یہ ہے کہ جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں کہ جی یہ 5,000 تو میں نے اکٹھا کر لیا تو 5,000 مجھے یا اللہ تم دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بندے نے کہا ہوا ہے اسے یا اللہ 5,000 دے دو، جہاں سے مرضی دے دو۔ اب ضرورت ہے جس چیز کی، میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں یا جو تدبیر کی ہوئی ہے اس پر بھروسہ نہ کرے کہ میں نے بندہ بھیجا ہوا ہے بھائی کی طرف، وہاں سے 5,000 ملنا، یا اللہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے نہ ملے، جہاں سے مرضی ملے، یا اللہ آپ نے دینا، ٹھیک ہے۔ تو کہاں سے دینا ہے یہ بہتر پتہ ہے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ تو اسباب سے اپنی تدبیر کر لینا جو ہے یہ سنت ہے، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس چیز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے ہی چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ تو دعا کرتے ہوئے جو کچھ اویلیبل ہے اس کا بھی خیال نہ کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے، گناہ کے کام کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ سخت منع ہے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بندے کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے جب تک کہ گناہ اور قطع رحم کی دعا نہ کرے، یعنی جب بندے نے گناہ یا قطع رحم کی دعا کی تو پھر قبولیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہو سکتا ہے اس ایک دعا کے لیے بند ہو، اور خدا نخواستہ اگر ہم اس پہ اصرار کریں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جی دعا کے اس بندے کی دعا جو ہے نا جی اگلے حکم تک، جیسے وہ کہتے ہیں نا سسپینڈ کر دیا، تو اس کی دعائیں سسپینڈ ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم کہتے ہیں اللہ الصمد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ بڑی سے بڑی چیز کو معاف کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز ہے، وہ اس کے دوسری طرف بھی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی، نہیں تو نہیں اس کا بند کر دو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ یہ نیکسٹ تک بھی بند ہو سکتی ہے، اس لیے گناہ اور قطع رحمی کی دعا تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے قطع رحمی پر علیحدہ سے ایک کہہ لیں کہ لیکچر کیا ہے، آپ دیکھیں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، گناہ کی حالت میں اس گناہ سے بچنے کی دعا کرتے رہنا یہ بھی کہہ لیں کہ مکروہ ہے، کہ آپ سے فرمایا کہ بڑا بیوقوف وہ آدمی ہے کہ جو توبہ کا خواستگار اور گناہ کرتا رہے۔ بھائی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ میں نے جرم کر دیا، اس جرم کی مجھے سزا نہ دینا اور مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا، نہیں کنٹرول ہوا، اور آپ گناہ بھی کری جائیں اور دعا بھی کری جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پہلے تو اس سے ہٹ جائیں، اس گناہ سے رک جائیں، پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ ہو گیا تھا معاف کر دے، تو پھر اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے دعا میں مطلب گناہ کی حالت میں دعا کرتے رہنا وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ قبولیت کی جلدی کی امید رکھنا اور کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ اپنے وقت پہ پوری ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس پہ وہ پوری ہونی ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہوتی تو اللہ کے فضل سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کب قبول ہونا اس کا مناسب ہے۔ دعا کی جو سب سے بڑا پھل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو اطمینان عطا فرما دے، یہی اس کی قبولیت ہے۔ اور جو حاجت آپ مانگ رہے ہیں اس سے آپ کو صبر آ جائے،
ٹھیک ہے، یہی قبولیت ہے۔ تو باقی تو دعا کی ہم نے پہلے پڑھی کہ 3 ہی صورتیں ہیں کہ فوری طور پہ جو مانگا وہ مل گیا، مطلب 5,000 مانگا 5,000 مل گیا، نہیں تو 5,000 کہیں گم ہو جانے تھے، یا اپنے بیمار ہونا تھا، یا گاڑی کا نقصان ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کسی نقصان سے بچ گئے، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ 5,000 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو یہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، یہ ایک عبادت کی طرح ہے اور عبادت کا مغز ہے، تو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، مطلب کہ ایسی کوئی چیز جو محال ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ یا اللہ منو نبی بنا دے، نعوذ باللہ من ذالک، یا فلاں مردے کو زندہ کر دے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو جو چیزیں محالات ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے بعض دفعہ جو ہے وہ الٹا کہہ لیں کہ بندے کی اصلاح ہو سکتی ہے، مذاق سمجھا ہوا۔ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف نہ دیکھو، کہ تم ڈرتے نہیں کہ تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں۔ یہ کچھ منافقین ایسا کرتے تھے، تو ان کو تنبیہ فرمائی گئی تھی۔ تو اوپر دیکھ دیکھ کے دعا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا خیال پیدا کریں کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، سن رہا ہے، تو انشاءاللہ اچھی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تکلف نہ کرے، کافیہ بندی جیسے گا گا کے دعا مانگتے ہیں، وہ سین جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے تلاوت کر رہے ہیں، میں نے بعض امام صاحبان کو دیکھا کہ وہ دعا ایسے جیسے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، لا الہ الا، وہ مطلب نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو ہیں وہ تلاوت یا کافیہ بندی، تو وہ یا گانے کی سی صورت یا طرز بنانا وہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے تکلف جیسے مانگنے کی کیفیت، دعا جو ہے وہ ایک کیفیت میں مانگنی چاہیے، نہ کہ تکلف میں مانگنی چاہیے۔ اگر ویسے ہی مطلب کوئی ہوتا ہے کہ جی آپ کو معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جیسے تقاریر میں فی البدیہہ کوئی شعر آ جاتا ہے، ایسے ہی کوئی مطلب موقع کا شعر یاد آ گیا، کوئی اس طرح سے مطلب کافیہ بندی ہو گئی، تو وہ اتنا منع نہیں ہے، لیکن بتکلف چیزوں کو مطلب اس طرح سے کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر امام صاحب دعا کر رہے ہوں تو صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، وہ جو ہے وہ سب کے لیے دعا کریں، اور اپنے آپ کے مطلب یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، یا اللہ ہمیں یہ دے، یا اللہ ہمیں دے، اس طرح سے دعا کرنا۔ پھر سب سے اینڈ پہ لیکن سب سے اہم، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت عام چلن ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خادم کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں۔ تو بد دعا سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مال، جان اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور اپنے ہی آپ کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارا پروردگار حیا والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے، اور اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے حالات کو، ہمارے آخرت کو بہتر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔